بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم سیاسی حالات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 26 تاریخ کے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا وہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک جلسہ کیا راولپنڈی میں اور اس کے بعد وہ واپس جو ہے وہ لاہور آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت دے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے زخم جلدی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے۔ جس طرح قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دیے، اسمبلیاں چلتی رہیں۔ میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں، لیکن سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی اگر وہ استعفے دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی موو کرتے ہیں تو پنجاب اسمبلی بھی چلتی رہے گی، بلوچستان بھی، سندھ بھی، خیبر پختونخوا ممکن ہے بالامکان، لیکن اگر وہاں کی پولیٹیکل قیادت نے آپس میں روابط کو بڑھایا تو ممکن ہے وہ بھی بچ جائے۔ وفاقی حکومت کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، گورنر راج کا بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بات اصل اسی وقت حل ہونی ہے جب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جائے گا۔ وفاقی حکومت ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ کل بھی آسن اقبال صاحب جو ہیں ہمارے پلاننگ کے منسٹر، انہوں نے کہا کہ 10 سال کے لیے میثاق معیشت ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جب قائد حزب اختلاف تھے، انہوں نے قومی اسمبلی پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ایک میثاق معیشت کرنا چاہیے۔ پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ایک مضبوطی کے ساتھ اپنی معاشی حالات کو بہتر کرے۔ ویسے تو جو ہم 22 ہیں، 24 ہیں، 25 کروڑ ہیں، ہمیں ہر شعبے میں بہتری کی ضرورت ہے، معاشی بھی، معاشرتی بھی، اخلاقی بھی، اقتصادی بھی، سیاسی بھی۔ اور ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یوم دفاع و یوم شہداء کے موقع پر یہ بات کہہ دی کہ ہم نے غلطیاں کی، سب نے غلطیاں کی ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے ناظرین، جو افسوسناک بھی ہے۔ یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر آج فوجی قیادت، اور وہ قائد جو ہوتا ہے وہ قائد ہی ہوتا ہے، وہ سپہ سالار ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم سے سیاسی جو مداخلت تھی، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے اس سے اپنے آپ کو واپس کر لیا، فروری کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔ اب جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو ہمیں بھی پھر اس پر کریدنا نہیں چاہیے سیاسی مذہبی قیادت کو، ہمیں بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے معاملات خود حل کرنے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے اسد عمر صاحب کے بیانات دیکھ لیجئے، خان صاحب کی بھی بات دیکھ لیجئے، باقی لیڈروں کی بات دیکھ لیجئے، وہ تو اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مداخلت کرے آرمی اور سلامتی کے ادارے اور ان کو الیکشن لے کر دیں۔ تو جب فوجی قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، سیاسی قیادت فیصلہ کرے، تو پھر بیٹھے سیاسی قیادت ٹیبل پہ بیٹھے، آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ سیاسی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے۔ غلطیاں سب نے کی ہیں، 75 سال میں ہم آج جہاں کھڑے ہیں یہ حالات ایسے نہیں بنے، بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا حل واحد ہے، وہ ہے ہمارا اتحاد۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ آگے چلیں، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو اگلے 5 سالوں کے اندر معاشی طور پر اتنا مستحکم کرنا ہے کہ یہ جو ہم ہر 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد کشکول لے کے نکل پڑتے ہیں، دوست بھی تنگ، اپنے بھی تنگ، بیگانے بھی تنگ، دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، لیکن بہرحال مانگنے والے کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہی ہوتا ہے اور دینے والے کا ہاتھ اوپر ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بہت سارے وسائل دیے ہیں، یہ ملک وسائل سے مالا مال ہے۔ اگر ہم آپس میں مل جل کر بیٹھ جائیں، ہم آپس میں طے کر لیں تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، اخلاقی طور پر، ایک جو ہمارے ہاں نوجوانوں کا اخلاقی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں معاشرتی عدم برداشت کا جو رویہ ہے، اور میں اس پہ آگے چل کے بات بھی کروں گا کہ ابھی آپ دیکھیے کہ کل جو جلسہ ہوا اس میں 1-2 جو تقریریں ہوئیں، اور اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ان کی ٹویٹر پر جو آئی ہے قابل قبول ہے۔ یہ عجیب رسم ہے، اختلاف ہوتا ہے، سیاسی اختلاف آپ کیجئے، آپ پالیسیوں پہ تنقید کیجئے،
لیکن گالی گلوچ کسی بھی مہذب انسان کا یا مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتی. کوئی بھی مہذب انسان کسی دوسرے کو ماں کی، بہن کی یا کوئی بھی گالی جو ہے وہ نہیں دیتا. اللہ نے تو قرآن میں یہ یہاں تک کہا کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس جھوٹے خدا کا ماننے والا لا علمی میں تمہارے سچے خدا کے بارے میں بری بات کہے. اور آقا علیہ السلام کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ کہا گیا کہ اپنی ماں کو گالی نہ دو، اپنے باپ کو گالی نہ دو، اپنے آپ کو گالی نہ دو، اپنی بہن کو گالی نہ دو. میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو کہا کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دے گا؟ کہا ہاں، جب تم کسی دوسرے کی ماں کو گالی دو گے تو تم اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو. اب سواتی صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو میں سینئر سٹیزن ہوں، لیکن جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے سپہ سالار کے بارے میں اور جنرل فیصل کے بارے میں، وہ قابل مذمت ہے. ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. کہتے ہیں اختلاف اتنا بڑھاؤ کہ کل جب آپس میں ملیں دوبارہ تو آنکھیں نیچی نہ ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے بات ہو سکے. کہ جو کچھ ہوا سواتی صاحب کے ساتھ، اگر ان کی کوئی فلم بنی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلی شخصیت ہے کہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ ان کی جو فلم ہے وہ جعلی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میری فلم بنی ہوئی ہے. بھائی جس نے بنائی ہے تحقیقات ہوں، سپریم کورٹ کے کمیشن تک کے لیے تو لکھ دیا ہے وزیر اعظم نے، اور کیا کریں. لیکن الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے. اور یاد رکھیے اگر آپ کون ہیں، پہلے تھوڑا سا ناظرین مجھے موقع دے، میں آج یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی پہلے بات کر لیتے ہیں. آج سے پچھلے اکتوبر سے پہلے، بلکہ میں کہوں گا فروری سے پہلے، جب تک فوج نے سیاست سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ نہیں کیا، ویسے فوج نے فیصلہ کر لیا تھا اکتوبر میں اور بتا بھی دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ بھائی اب ہم آپ کا بوجھ زیادہ نہیں اٹھا سکتے، آپ اپنا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں. لیکن چلیں، اب باجوہ صاحب نے بتا دیا کہ فروری کے بعد تو بالکل ہی، اور وہی ہوا. اب میرا آج سوال یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب آج جن کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا ان کے منسٹر انہیں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے والد کی طرح ہیں؟ کیا شہریار افریدی نے ٹی وی پہ بیٹھ کر نہیں کہا تھا کہ سپہ سالار قوم کا باپ ہوتا ہے؟ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں اگلے پروگرام میں، میرے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پروگرام میں چونکہ وہ ویڈیو چلتی نہیں تو ہم چلا دیں گے. کل تک آپ کہہ رہے تھے آپ ہمارے والد محترم ہیں، کل تک آپ کہہ رہے تھے ان سے اچھا آرمی چیف ہی نہیں آیا، کل تک آپ کہہ رہے تھے ہماری معاشی میدان میں انہوں نے مدد کی، اور انہوں نے کی. پاکستان کو 2 مرتبہ ڈیفالٹر ہونے سے اگر بچایا ہے تو اس میں جنرل باجوہ کی 90% کوششیں ہیں. کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے، اور آج آپ انہیں گالیاں دے رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آپ کی سیاسی مدد نہیں کی. کیا غیر قانونی کام کیا انہوں نے؟ آئین کے خلاف کون سا غلط کام کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں نہیں، ہمیں کرسی پر بٹھائے رکھے تو آپ شاہ ولی اللہ ہیں، بہت اچھے ہیں، اور اگر آپ نے ہماری مدد کرسی میں بٹھانے میں نہیں کی تو آپ بہت برے ہیں. یہ کوئی اچھے لوگوں کا، خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. اختلاف ہوتا ہے، ہمیں بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. کل جنرل قمر جاوید باجوہ جب اس ملک کے سپہ سالار نہیں ہوں گے اور نئے سپہ سالار ان کی جگہ آ جائیں گے تو کیا دنیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو آج ملتی ہے یا ان سے تعلق ہے وہ ختم کر دے گی؟ خاندانی لوگ مشکل وقت میں یا منصب سے جب کوئی انسان اتر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مزید اچھا تعلق رکھتے ہیں تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ اب میں منصب پر نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں، بلکہ دنیا کی یہ روایت ہوگی، میں نے خود بھی کئی بار اس چیز کو دیکھا ہے، بلکہ انشاءاللہ کسی وقت وہ بتا دوں گا. ابھی چونکہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں. یہ گالی گلوچ، آپ کی تباہی اس لیے ہوئی ہے اس گالی گلوچ کی وجہ سے. نہ کسی کی ماں کو معاف کرنا، نہ بہن کو معاف کرنا، نہ بیٹی کو معاف کرنا.
اب سینئر سٹیزن ہے اعظم سواتی صاحب، اور جو انہوں نے جملے لکھے ہیں جنرل باجوہ کے لیے اور میجر جنرل فیصل کے لیے، وہ کوئی عام بچہ بھی لکھے تو لوگ سارے اس کو کہیں گے کہ یار یہ تم نے کیا کیا. کہ جائے کہ ایک سینئر آدمی ہو، سینٹ کا ممبر ہو، اپنے آپ، تو پھر اب کیا کریں؟ پھر جواب میں گالی نہیں. دیکھیے میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شہباز گل صاحب ہوں، اعظم سواتی صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، تحریک انصاف کے کوئی اور دوست ہوں، ٹویٹر پر جو ان کی ٹیمیں ہیں، سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہیں، کہ گالی دینا ابو جہل اور اس کے پیروکاروں کا کام ہے، اور گالی سن کر دعا دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے. آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے. ہمارے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کل بھی قابل فخر تھے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. ان کی عزت و تکریم جتنی آج ہم کرتے ہیں کل زیادہ کریں گے، کیونکہ کل وہ منصب پر نہیں ہوں گے. نئے سپہ سالار آ گئے ہیں. کچھ لوگوں نے، عجیب ہے یہ قبیلہ ایک، اور اس قبیلے کے کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں ان کی ہمیں سمجھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ پاک فوج کے بارے میں، اس کی قیادت کے بارے میں جو بکواسات کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کس طرح کہاں کہاں سے کس کس کی ڈوری ہلتی ہے، راہ کس کی مدد کر رہی ہے، باقی کون کون لگا ہوا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی فوج میں تقسیم پیدا کی جائے، جو الحمدللہ ناکام ہو گئی. اللہ کا شکر ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ناظرین، نئے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر 29 تاریخ کو انشاءاللہ بطور سپہ سالار کے اپنے منصب کو سنبھال لیں گے. یہ جو ایک گالی گلوچ برگیڈ ہے، یا قبیلہ ہے، یا گروہ ہے، ہمیں سمجھ آئے گی ان کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں. ان کا ایک ہدف ہے جو ان کو دیا گیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات کرتے ہیں ہمیں اندر سے خبر بتا دی، ہمیں فوج کے اندر سے، کوئی فوج کے اندر سے ان کو خبر دینے والا نہیں ہے. پاکستان کی فوج کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک پاکستانی فوج کا ذمہ دار اپنے قائد کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے سپہ سالار کے ساتھ ہوتا ہے. جو سپہ سالار اور قیادت مل کر موقف اختیار کرتی ہے، جس کا اعلان سپہ سالار کرتا ہے، سارے اس طرف دیکھتے ہیں. یہی تو خواہش ہے 75 سال سے کہ کسی طرح اس فوج کو تقسیم کریں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ فوج نہ کسی عصبیت میں جاتی ہے، نہ کسی فرقہ واریت میں جاتی ہے، نہ کسی اور اختلاف میں جاتی ہے. کیوں؟ اس فوج کا ماٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. اس کا جوان ہے یا اس کا جرنیل ہے، اس کا کرنل ہے یا اس کا برگیڈیئر ہے، وہ شہادت کا طالب ہوتا ہے، وہ مال کا طالب نہیں ہوتا. اس کا ایک نظام ہے. اسی لیے دنیا میں اس فوج کے سپہ سالار کو ایک عزت، وقار اور احترام باقی ممالک سے کہیں زیادہ ملتا ہے. میرے علم میں ہے کہ اب تک مختلف اسلامی ممالک کی جو قیادت ہے وہ جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا اور چیف آف دی آرمی سٹاف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو نہ صرف مبارکبادیں دے چکی ہے، بلکہ یہ بات بھی کہہ چکی ہے کہ انشاءاللہ ہم ویسا ہی تعاون آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے جیسا ماضی میں تھا. اور یہ تو پھر شخصیات کا ایک اپنا اثر بھی ہوتا ہے، رویہ بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاملات بہت زیادہ بہتر ہوں گے اسلامی عرب دنیا میں انشاءاللہ، ہماری فوج کے، ہمارے ملک کے، ہمارے نئے سپہ سالار کی قیادت میں. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، چونکہ الحمدللہ میں
عالم اسلام کا، عالم عرب کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں حالات کو دیکھتا ہوں، وہاں کی قیادت اور ذمہ داروں کے رویوں کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ مزید بہتری کی طرف ہم جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جو کہ 29 کو انشاءاللہ اپنا منصب چھوڑیں گے، انہوں نے جس انداز سے اور سخت ترین حالات میں یہ آج پہلی بار نہیں بار بار کہہ چکا ہوں کہ عالم اسلام عالم عرب سے تعلقات کو جس قدر خوفناک بنا دیا گیا تھا، ان کی اصلاح میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے، بلکہ مکمل کردار ہی اس وقت جو ہے، اور خود اس کا خان صاحب اعتراف کر چکے ہیں، ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی حالات کی بہتری میں جہاں تک ممکن ہوگا اپنا کردار پاک فوج کو بھی ادا کرنا ہے، سیاسی قیادت کو بھی ادا کرنا ہے، اور یہ کرتے رہیں گے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، صوبائی اسمبلیوں سے۔ میں آج آپ کو بتاؤں ایسا کچھ نہیں ہونا۔ ہاں، مذاکرات کا عمل شروع ہوا تو ممکن ہے الیکشن کو مہینہ دو اوپر نیچے ہو جائے، اس لیے اب میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ محنت کریں اور اس حوالے سے جو ہے آگے بڑھیں، اور ملک کو ہم سب لے کر آگے بڑھیں۔ ناظرین، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ترکی کے دورے سے بہت کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں۔ ترکی کے صدر جناب اردگان نے جس طرح ان کا استقبال کیا، جس محبت کا اظہار کیا، وہ بلا شبہ پاکستان ترکی تعلقات کی ایک واضح مثال ہے۔ ہمارے تعلقات تاریخی ہیں، ہمارے تعلقات اسلامی ہیں، ہمارے تعلقات بھائیوں والے ہیں، اور وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب ارلی مارننگ جسے کہتے ہیں، صبح ہی سے میٹنگوں پہ شروع ہو گئے، اور ان کی جو وہاں کے بزنس مینوں سے، تاجروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور خود پریزیڈنٹ آف ترکی جو ہیں ان کے ساتھ جو طے ہوا ہے کہ ہماری جو تجارتی حجم ہے وہ انشاءاللہ اگلے 3 سے 5 سالوں میں 5 ارب ڈالر تک لے کے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری بیوروکریسی کے رویوں سے، یہ جو فائل چلنے والا سسٹم ہے، اس سے ہمارے دوست ممالک کے سرمایہ کار اور ہمارے دوست ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں ان کی کوشش ہے یہ کہ یہ جو مصائب پیدا کیے جاتے ہیں اور مسائل پیدا کیے جاتے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے ترکی میں بھی اس بات کو دہرایا ہے، اور ترکی کے بڑی بڑی جو کاروباری ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے ذمہ داروں کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اسی بات کی ضرورت ہے، اعتماد کی بحالی۔ شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں میں آپ کو عرض کروں کہ سعودی فنڈ کے ذمہ دار آئے، اور انہوں نے جب اپنے شکوے کیے تو جو کام 3-3.5 سال سے رکا تھا، ایک دن میں انہوں نے اس کو کروایا۔ یہی ضرورت ہے ہمیں۔ اسی طرح قطر ہے، اسی طرح سعودی عرب ہے، امارات ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنا داخلی امن استقرار باقی رکھا، سیاسی استحکام آیا، تو پاکستان انشاءاللہ یہ جو مالی بحران ہے اس سے مکمل طور پر باہر نکل جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو پراپوگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس حوالے سے تفصیلی بات اسحاق ڈار صاحب بتا چکے ہیں۔ ناظرین، آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قطر عالم عرب، عالم اسلام میں اپنے زمینی حجم کے حوالے سے تو چھوٹا سا ہے، لیکن کام اس نے بہت بڑا کیا، اور بڑے بڑے کام قطر کی قیادت نے کیے ہیں۔ وہ ہے ورلڈ کپ فٹ بال کا۔
صرف عرب ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اس کی اقدار، اس کی تہذیب، اس کا دین، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن قطر کی قیادت نے جس حوصلے اور ہمت سے ان سب لوگوں کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے دین، اپنی اقدار، اپنی روایات کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے، وہ قابل قدر ہے، اور پاکستانی قوم، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے علماء، مشائخ سب اس کو سلام پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جس اچھے انداز سے قطر میں یہ فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور اس میں ایک بڑے اچھے منظر دیکھنے میں آئے کہ جب سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان آئے تو انہوں نے قطر کا جھنڈا اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا، اور جب امیر تمیم جو قطر کے امیر ہیں انہوں نے سعودی عرب کے میچ میں سعودی عرب کا پرچم جو ہے، اور اسی طرح ان کے والد کو ہم نے دیکھا امیر تمیم کے جو اب قطر کے امیر ہیں ان کے والد کو، کہ وہ مختلف جو تیونس کا میچ تھا تو اس میں تیونس کا جھنڈا لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک اچھا جسچر پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ضرور تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک اسلامی عرب ملک اتنی بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے، ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔